مسیح خداوند کے زندہ جلالی پرفضل بابرکت اور قدرت والے نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز ناظرین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور آج ہم پہنچے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت پر۔ آج ان دو آیات سے متعلق ہم کلام مقدس میں سے حوالہ جات نوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند ان آیات سے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں آیات کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مطالعہ کروں گا متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 13ویں آیت کو اور 14ویں آیت کو، اور پھر اس کے بعد ہم ان دو آیات سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے اور کلام مقدس میں سے رہنمائی کو حاصل کریں گے۔ یہاں لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ آمین۔ معزز مومنین، ہم نے پہلی آیت جو ہے وہ مقدس متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 13ویں آیت تھی، وہ پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے 14ویں آیت بھی اس کے ساتھ اس کا بھی مطالعہ کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمے کا ذکر ہے اور یوحنا اژدباغی دریائے یردن کے کنارے لوگوں کو بپتسمہ دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح گلیل سے یردن یوحنا اژدباغی سے بپتسمہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ بپتسمے کے معنی کیا ہیں اور بپتسمے کا مطلب کیا ہے، اور کیوں یہ ہر اس انسان کو بپتسمہ دیا جاتا ہے جو مسیحت میں شامل ہوتا ہے یا یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، تو اسے بپتسمہ کیوں دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ یوحنا اژدباغی یردن کے کنارے یہودیوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، ان یہودیوں کو جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، یعنی بپتسمہ جو ہے وہ مسیح یسوع میں شامل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر یوحنا اژدباغی لوگوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، اور یسوع مسیح کو بھی یوحنا نے پانی میں بپتسمہ دیا، اور پانی کے اندر بپتسمہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بدن کو یسوع مسیح کے لیے پاک کیا اور گناہوں کا اقرار کیا، اور پانی سے نیچے جانا اور پھر پانی کے اوپر آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو ترک کیا اور ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے اس میں شامل ہوئے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس کی موت میں شامل کیا، اور پھر وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم بپتسمے کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے اور ایک ساکرامنٹ بھی اسے کہتے ہیں، مقدس عمل کہتے ہیں، یا اسے ایک رسم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسیحی مسیح کو قبول کرتا ہے تو اس کے لیے یہ رسم جو ہے، یہ ساکرامنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور بپتسمے کا دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح کے ساتھ دفن ہونا اور اس کے ساتھ مرنا بھی ہے، تاکہ اس کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں۔ اور یسوع مسیح کو بپتسمہ لینے کی گویا ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن یسوع مسیح نے یوحنا اژدباغی سے اس لیے بپتسمہ لیا کہ اس نے ایک نمونہ پیش کیا کہ جب بھی کوئی مسیح یسوع کو قبول کرے، خدا کو قبول کرے، وہ اس طرح اس ساکرامنٹ سے گزرے اور اس رسم سے گزرے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا اژدباغی سے کہا تھا
کہ اب ہونے دے، کیونکہ اسی طرح ہم نے یہ ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ معزز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا اژدباغی نے توبہ کی منادی شروع کی اور دریائے یردن کے کنارے بپتسمہ دینا شروع کیا، تو ان دنوں اس وقت کی بات ہے کہ یسوع مسیح اپنی ماں کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ گلیل میں رہتا تھا۔ بڑھیں گے پہلے حوالے کی جانب، متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے متعلق پہلا حوالہ نوٹ کیجئے۔ متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 2 باب ہے اور اس کی 22ویں آیت ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آج کی آیت میں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح گلیل سے یوحنا کے پاس دریائے یردن پر بپتسمہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو ہم جانیں گے کہ گلیل سے دریائے یردن کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہے اور کتنے گھنٹے میں وہاں سے دریائے یردن تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق گلیل سے یردن تک کا فاصلہ جو ہے وہ 245 کلومیٹر ہے، اور اگر گاڑی 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے تو یہ سفر جو ہے وہ 103 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، یعنی 5 دن اور 4 راتیں اس میں لگ سکتی ہیں۔ اور اگر ایک انسان پیدل چلے اور 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ سفر کرے تو یہ سفر تقریباً 516 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، اور اس کا جو حساب ہم نے دیکھا تو یہ 43 دن بنتے ہیں راتوں کو نکال کے، کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے تو وہ دن میں سفر کرتا ہے اور رات کو آرام کرتا ہے۔ جو یہ سفر ہے 516 گھنٹے کا سفر، یہ گلیل سے یردن کا پیدل چلنے کا جو سفر ہے وہ 43 دن کا ہے۔ چلیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ جو ہے وہ مرکز رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے، اور مرکز رسول کی انجیل اس کا 1 باب ہے اور 9ویں آیت سے 11ویں آیت نوٹ کر لیجئے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے، اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو دیکھو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ معزز ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یوحنا اژدباغی سے دریائے یردن پر بپتسمہ لیا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح کی عمر جو ہے وہ 30 سال تھی، اور اس کی جو ہے آیت آپ کو ملے گی لوکا رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 23ویں آیت میں آپ دیکھ سکیں گے۔ اور چونکہ خداوند یسوع مسیح یوحنا سے 6 ماہ چھوٹے ہیں، اس لیے اس وقت یوحنا اژدباغی کی عمر جو ہے وہ 30 سال اور 6 ماہ تھی۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور لوکا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، نوٹ کیجئے گا۔ لوکا رسول کی انجیل ہے، اس کا 3 باب اور 21ویں آیت سے 22ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ یہاں لوکا رسول کی معرفت اس بات کی گواہی موجود ہے کہ جب یسوع بپتسمہ لے کر اوپر آیا تو آسمان کھل گیا، اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ معزز ناظرین، اس واقعہ پر ہم غور کریں گے کہ اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر آتے ہیں تو یہاں ہم نے پڑھا
کہ روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند خدا یسوع مسیح پر آ ٹھہرتا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ ایک بات یہاں پر غور کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ تثلیث کے تینوں اقنوم ایک ساتھ ہمیں یہاں پر ملتے ہیں۔ ان تینوں کا ظہور ہم اس واقعہ میں ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو کلمہ مجسم ہوا وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور روح القدس پاک روح جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور آسمان بھی کھلا ہوا ہے، اور خدا کی آواز جو اس وقت آتی ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ سو خدا کی آواز بھی آسمان سے ایک ہی وقت میں یہاں پر موجود ہے۔ سو یہاں پر ہم ایک ہی وقت میں تثلیث کے تینوں اقنوم کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تثلیث کے تینوں اقنوم یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس یہاں پر تینوں ایک ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا پہلا باب ہے، نوٹ کر لیجئے، 32ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول کی معرفت یوحنا اصطباغی کی اس بات کی تصدیق موجود ہے جو اس نے گواہی دی کہ اس نے روح کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھا ہے، جو یسوع پر آ کر ٹھہر گیا۔ اور یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ سو معزز مومنین، اب تک جتنے بھی حوالہ جات آپ نے نوٹ کیے، یہ تمام حوالہ جات متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 13ویں آیت سے منسلک تھے، اور ہم بڑھیں گے اگلی آیت کی جانب۔ اگلی آیت متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 14ویں آیت ہے، اور 14ویں آیت سے متعلق ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں، نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلا حوالہ ہے لوکا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 43ویں آیت ہے، جہاں یوحنا اصطباغی کی والدہ الشبا کہتی ہے اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یوحنا اصطباغی بمطابق خدا کے فرشتہ کے جو زکریا کو اپنے فریق کی باری پر مقدس میں بخور جلاتے وقت ملا تھا کہ وہ بچہ ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور یہ روح القدس کا بپتسمہ یوحنا اصطباغی نے اس وقت پایا جب مقدسہ مریم نے الشبا کو سلام کیا، اور وہاں لکھا ہے، الشبا کہتی ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ معزز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس وقت اپنی ماں کے بطن میں تھا جب مقدسہ مریم نے الشبا کو سلام کیا، اس کے گھر جب ملنے گئی تو اس وقت وہ حاملہ تھی، اور الشبا بھی 6 ماہ پہلے سے حاملہ تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یسوع اپنی ماں مقدسہ مریم کے بطن میں تھا جو قدوس رب الافواج کی معموری تھا، اور اس سلام کے ذریعے یوحنا اصطباغی نے اپنی ماں کے بطن ہی میں اسی معموری میں سے
پایا۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، اس کا پہلا باب ہے اور 16ویں آیت ہے، اور اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اور معزز مومنین، ہم نے دیکھا کہ الشبہ بھی کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا تیسرا باب ہے اور 30ویں آیت سے 7ویں آیت تک نوٹ کر لیجیے گا۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور نیقودیموس کے درمیان نئے سرے سے پیدا ہونے سے متعلق مکالمات موجود ہیں، اور یہ نیقودیموس فریسیوں میں سے یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ مطالعہ ضرور کر لیجیے گا۔ پڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے ہی ہمارے پاس موجود ہے، اس کا 13واں باب ہے اور 3 آیت سے 10ویں آیت تک حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے، اور یہ پاؤں دھونے کا جو ہے واقعہ یہاں پر موجود ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں دھوتے دھوتے شمعون پطرس کے پاؤں تک پہنچتا ہے، تو شمعون پطرس جو ہے وہ یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پطرس نے بات کی وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے احتراماً اس نے ایسا کہا، کیونکہ پطرس خداوند یسوع مسیح کی تعظیم کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح سے محبت کرتا تھا، اور وہ پاؤں دھونے کے اس بھید کو نہ سمجھتا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو بعد میں تجھے اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں تیرے پاؤں کیوں دھوتا ہوں۔ لیکن پطرس احتراماً اس سے کہتا ہے کہ تو میرے پاؤں کبھی دھونے نہ پائے گا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ جب پطرس یہ بات سنتا ہے تو اس وقت وہ خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ جو سب کے سب نہیں والی بات تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بات یہودا اسکریوتی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہی تھی۔ لیکن یہاں ہم ایک اور خاص چیز پر، ایک اور خاص بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو نہا چکا اسے پاؤں دھونے کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہے، جو خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر عبادت کرتا ہے، جو اس کی پرستش کرتا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، اسے صرف پاؤں ہی دھونے کی حاجت ہے۔ یعنی جو نہا چکے، یعنی بپتسمہ لے چکے اور مسیح میں شریک ہیں، انہیں صرف پاؤں دھونے کی حاجت ہے۔ معزز مومنین، چلیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ رسولوں کے اعمال سے ہمارے پاس موجود ہے۔ رسولوں کے اعمال نوٹ کر لیجئے، اس کا پہلا باب ہے اور 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے روح القدس کے بپتسمہ اور روح القدس کے نزول کا وعدہ کرتا ہے۔
اگلا حوالہ دیکھیں گے، اگلا حوالہ رومیوں کے خط سے ہے، پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے، 3 باب ہے اور اس کی 23ویں آیت ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پولس رسول اس بات پر زور دیتا ہے کہ خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے بحال ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے، لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ معزز مومنین، وہ زور دیتا ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے، اس کے فضل اور مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور اس رسول یہاں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، اگلا حوالہ بھی رومیوں کی کتاب سے ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت ہے۔ اور اس کے بعد ہم جائیں گے گلتیوں کی کتاب میں، اور گلتیوں کی کتاب سے حوالہ نوٹ کر لیجئے، 3 باب ہے اور اس کی 22ویں آیت ہے۔ اور یہاں مرقوم ہے، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے، ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ یعنی کتاب مقدس کا نزول ہونا، مختلف انبیاء کرام پر اور موسیٰ پر شریعت کو نازل کرنا اور اس کے وسیلہ سے شریعت کا آنا، یعنی شریعت اس لیے آئی کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے عمل سے لوگوں سے جدا کیا جائے۔ گو کہ شریعت جو ہے وہ ہرگز خدا کے وعدوں کے خلاف نہیں، خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہے، لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے ہر ایک جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ راست بازی مفت حاصل کر۔ اور چلیں گے اگلے حوالے کی جانب، اگلا حوالہ بھی گلتیوں کی کتاب سے ہے، پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت میں مرقوم ہے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ ایمان تک ہمیں پہنچانے میں ہماری استاد بنی، اور ابراہیم بھی ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا، نہ کہ شریعت کے باعث۔ لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ چلیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ بھی گلتیوں کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کر لیجیے گا۔ گلتیوں کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے اور 27ویں آیت سے 29ویں آیت تک یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، اور نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ معزز ناظرین، اس آیت سے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر ہم مسیح میں ایک ہیں تو خدا کے قانون سے تجاوز کریں، خدا کے بنائے ہوئے اصولوں سے اور قانون سے تجاوز کریں۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ بھی گلتیوں کی کتاب سے موجود ہے ہمارے پاس، پولس رسول کا خط ہے گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔
بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ افسیوں کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ افسیوں کی کتاب ہے، اس کا دوسرا باب ہے، اور تیسری آیت سے 5ویں آیت تک ہم دیکھیں گے کہ پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو اپنے خط میں لکھتا ہے کہ خدا نے ہم سب کو اپنے فضل کے وسیلہ سے موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا۔ وہاں مرقوم ہے، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم جب خدا کا فضل ہم پر نہیں تھا تو ہم بھی جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے، اور جسم اور عقل کے ارادوں کو پورا کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ مکاشفہ کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا، مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کا 7واں باب ہے، اور اس کی 9ویں آیت سے 17ویں آیت تک یہاں لکھا ہے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں، اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ کے تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، آمین۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جیسے جیسے آیات سامنے آئیں گی ان آیات سے متعلق ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے مکاشفہ کا ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اس حوالہ میں جو بھی جانداروں کا ذکر ہے اور تخت کا ذکر ہے، بزرگوں کا ذکر ہے، یعنی کہ مکاشفہ کی کتاب کا جو ہے وہ تفصیلی مطالعہ بھی ہم کریں گے، اور اس کے علاوہ ان آیات پر بھی
بات کریں گے کہ جن آیات کے باعث اکلیسیاؤں کے درمیان اور غیر مذاہب کے درمیان تنازعات رہتے ہیں اور جو اکثر و بیشتر موضوع بحث رہتی ہیں، اور مکاشفات پر بھی بات کریں گے اور تمام باتوں کو کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے اور حوالہ جات بھی نوٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 13 اور 14 آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کیے، اور ہم نے جانا کہ خدا نے ہماری ان آیات سے متعلق کیا رہنمائی کی ہے۔ اگلے پروگرام تک پاسٹر جاوید بھائی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔